قرآن کریم میں نماز کا ذکر 68 بار صراحتاً اور سینکڑوں بار دوسری آیات کے ضمن میں ذکر ہوا ہے۔ ایک مسلمان پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بطور تحفہ 5 نمازوں کی صورت میں عطا کی گئیں۔ ان 5 نمازوں کی حکمت کیا ہے، اس کی مختلف مفسرین نے اس کی تفاسیر اور وجوہات لکھی۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو میں، جانتے ہیں کہ نمازوں کے 5 ہونے میں اصل حکمت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا قول ہے اور مختلف مفسرین نے اس کی کیا وجوہات لکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج ہم ایک اہم ٹاپک یعنی فرض نمازوں کے بارے میں ایک اہم موضوع اور تفصیل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد فرض نمازوں کے 5 ہونے کی حکمتیں بیان کرنا ہے۔ مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال لکھے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، 5 ہونے کی کیا وجہ ہے، نمازیں 5 ہی کیوں فرض ہوئیں، اس میں کیا حکمت ہے۔ اس کا جواب سیدھا اور سادہ یہ ہے کہ دستور عام طور پر یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ دانا کا فعل دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں کی چند حکمتیں ہیں، اس وجہ سے یہ 5 ہیں۔ ان حکمتوں میں جو سب سے پہلی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار شفاعت پر 45 نمازیں معاف کر دی گئیں، مگر اصول بنا دیا گیا کہ من جاء بالحسن حسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی سورہ نام کی اس آیت نمبر 160 کے مطابق جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ گویا اللہ رب العزت کی شان رحمت کا اندازہ لگائیے کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر 50 کا اجر و ثواب پائے گی۔ عربی زبان میں صفر کو نقطہ کی مانند لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نقطہ ہٹا دیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یوں قیامت کے دن رب کریم کی نقطہ نوازی کا ظہور ہوگا، رحمت کا نقطہ شامل کر کے 5 کے بجائے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جبکہ اردو زبان میں سخی کی سخاوت بیان کرنے کے لیے نقطہ نوازی کا محاورہ شاید اسی وجہ سے مشہور ہوا۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہزاروں میں کوئی ایک نمازی ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت چیک کیجئے کہ 5 نمازوں کی وجہ سے کمزوروں کے لیے آسانی ہو گئی، ہزاروں لوگ نمازی بن گئے، بڑا بوجھ گردنوں سے گویا کہ اٹھا دیا گیا۔ تو یہ پہلی حکمت ہے، گویا کہ 50 کے بجائے 5 عطا کی گئیں اور ثواب 50 کا ملے گا۔ محترم ناظرین، 5 نمازوں میں فرض کا ہونا، 5 نمازوں کا فرض ہونا، اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں خواص خمسہ جو موجود ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی حس ہے دیکھنے کی حس، جس کو قوت باصرہ، جبکہ دوسری حس سننے کی یعنی قوت سامعہ، تیسری حس سونگھنے کی حس ہے جس کو قوت شامہ، چوتھی چکھنے کی قوت ذائقہ، جبکہ 5ویں حس چھونے کی حس ہے قوت لامسہ۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خواص کے بدلے 5 نمازیں عطا فرمائیں تاکہ ہر حس عطا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ محترم ناظرین، یہ 2 حکمتیں ہوگی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصیں عطا کی تو ان 5 کے بدلے میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھے گا اور شکر ادا کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں نمازوں کے 5 ہونے میں جو تیسری حکمت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 5 بڑی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک نعمت کھانا پینا، دوسری نعمت لباس کا ہونا، تیسری نعمت مکان کا ہونا، چوتھی نعمت بیوی بچے کا ہونا اور 5ویں نعمت اسیر سواری کا ہونا۔ یوں جان کا شکر پر ایمان لانا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا یا اقرار کرنا، جبکہ 5 بقیہ نمازوں کے شکرانے کے طور پر 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ 5 نعمتوں کے شکرانے کے طور پر 5 نمازوں کو ادا کر کے باقاعدگی سے گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص طواف کے دوران دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ کسی نے پوچھا قلیل لوگوں میں سے کیا مطلب ہے، تو اس نے جواب دیا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کے اندر میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار بندے ہیں۔ تو گویا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 نعمتیں عطا کی ہیں یا ان 5 میں سے کوئی ایک نعمت کے بھی ہم مالک ہیں
ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، چوتھی حکمت جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 5 نعمتیں مل گئیں وہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والی زبان، نمبر 2 ذکر کرنے والا دل، نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن، نمبر 4 نیک بیوی، اور نمبر 5 سہولت کی روزی۔ گویا 5 نمازیں ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی ہوں گئی۔ یوں ہر شخص کو اس کا اعادہ کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کے بدلے میں نماز کی پابندی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، 5ویں حکمت کہ نمازوں کو 5 کیوں فرض کیا گیا، اس کی یہ حکمت ہے کہ انسانی زندگی میں کل 5 حالتیں ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ کوئی حالت ہوگی انسان کی، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا، یا جاگ رہا ہوگا، یا سو رہا ہوگا۔ ان 5 حالتوں میں سے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر نعمت کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جب ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ یوں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ظاہراً ناممکن نظر آیا۔ یوں پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ انسان پر 5 نمازیں فرض کر دیں، پس جو شخص اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے گا وہ زندگی کی ہر حالت میں ہونے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر بجا لانے والا بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، 6ٹھی حکمت یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں نجاست سے پاکی حاصل کرنے والے غسل 5 ہیں۔ پہلا غسل جو کہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے والا ہے وہ ہے جنابت کا غسل، دوسرا غسل ہے حیض کا غسل جو کہ عورتوں کو لاحق ہوتا ہے، تیسرا نفاس کا غسل، چوتھا اسلام لانے کا غسل، اور پانچواں میت کا غسل۔ یوں ان 5 جو غسل ہیں ان میں پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ 5 غسل ہر قسم کی حقیقی نجاستوں اور حکمی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر 5 نمازیں فرض فرما دیں تاکہ جو شخص 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کر لے وہ ہر قسم کی باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایک نہر کی مانند ہے جو مومن کے گھر کے سامنے جاری ہو، پھر مومن اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح جو شخص 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے اس کے ذمہ گناہوں کا میل کچیل نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یوں گویا نماز ایک نیکی ہے اور ہر قسم کی حکمی نجاست اور حقیقی نجاست کو جو کہ ہم غسل کی صورت میں دور کرتے ہیں وہ دور ہونے کے ساتھ ساتھ نماز ہماری باطنی نجاستوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین گرامی، 7ویں حکمت جو کہ نمازوں کے 5 ہونے میں ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے قبلوں کا ہونا۔ قبلے بھی 5 طرح کے ہیں۔ ایک ہے بیت اللہ یعنی امت محمدیہ کا قبلہ جس کی طرف ہم مڑ کر نماز پڑھتے ہیں، دوسرا قبلہ بیت المقدس یعنی یہودیوں کا قبلہ، تیسرا قبلہ مکاناً شرقیہ یعنی مشرقی سمت نصارہ کا قبلہ، چوتھا قبلہ بیت المعمور یعنی ملائکہ کا قبلہ، اور 5واں وجہ اللہ یعنی راہگیر کردہ متحیر انسان کا قبلہ۔ جو کہ کوئی انسان راستے میں گم ہو جائے اور اس کو قبلے کا نہ پتہ ہو تو وہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منہ کر کے اندازے کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا قبلہ ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ آپ مجھے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی پکارو گے تو میں تمہاری اس پکار کا جواب دوں گا۔ میرا چہرہ یا میری طرف ہر آپ لوگوں کے لیے ہر طرف لازم ہے۔ گویا عبادت کرنے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض کی تاکہ ان تمام عبادت گزاروں سے مناسبت ہو اور سب کی عبادت کے بقدر ان کو عبادت کا اجر و ثواب حاصل ہو۔ ناظرین گرامی، آخری اور 8ویں حکمت نمازوں کے 5 ہونے میں یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے پر اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی مصیبت جو انسان مرنے کے وقت سامنا کرتا ہے وہ ہے سکرات موت یعنی موت کا آنا، دوسری مصیبت اصحاب قبر، تیسری مصیبت روز محشر یعنی نام اعمال کا ملنا، چوتھی مصیبت پل صراط سے گزرنا، اور 5ویں مصیبت جنت کے دروازے سے گزرنا۔ گویا کہ جنت کے دروازے سے گزرنا انسان کے لیے اس طرح مصیبت ہوگا کہ انسان کامیاب ہو کر اس دروازے تک پہنچنے کی دعا فرمائے گا۔ بس جو شخص 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 5 مصیبتوں کو آسان فرما دیں گے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی نے زواجر میں حدیث نقل کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ 5 خصلتوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ اول، موت کی سختی سے اس کو بچائے گا، دوسرے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، تیسرے، حشر کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، چوتھی مصیبت پولیس رات سے بجلی کی طرح وہ پار ہو جائے گا، اور پانچواں کہ وہ جنت میں بلا حساب کتاب داخل کر دیا جائے گا اور حساب جیسی مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ نماز کے اسرار و رموز صفحہ نمبر 84 پر ذکر کی ہوئی اس حدیث اور روایت کا حوالہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز کی ان 5 نمازوں کے ہوتے ہوئے ان 8 بڑی حکمتوں کے سبب ہم نمازوں کو اپنے اوپر لازم کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی کوشش کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں۔ محترم ناظرین، یہی ہمارے وظائف ہیں، یہی ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم کوئی عمل خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر انجام دیتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔